ارشاد ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مستقیم رہے، یعنی استقامت سے اس پر ڈٹے رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم کو اپنا لے اور پھر اس پر ڈٹا رہے، چمٹا رہے اس کے ساتھ، جو سیدھا راستہ ہے، جو صحیح روش ہے، اس کو ایک بار اپنا لے، پھر اس کو نہ چھوڑے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں، یعنی کوئی مختصر اور جامع سی بات بتائیں، ایسی بات کہ اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر مستقیم رہو، یعنی ایمان لے آؤ اور ایمان لانے کے بعد پھر ڈٹ جانا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، کچھ لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے گئے، ایمان لائے پھر بری صحبتوں کی وجہ سے پھر نفاق کی طرف چلے گئے۔ تو کامیاب وہ ہے جو ایمان لایا اور پھر ایمان پر ڈٹا رہا۔ اسی صورت میں اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، سو آپ برائی کو اچھے طریقے سے دور کریں، ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو اچھے طریقے سے دور کریں، پس اس وقت جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے۔ جس نے برائی کی ہے اس کے ساتھ ہم بھی برائی کر دیں تو پھر فرق نہیں رہے گا نا۔ فرمایا جس نے برائی کی ہے اس کی برائی کو تم اچھائی سے دور کرو، اس نے اچھا نہیں کیا لیکن تم اس کی برائی کا رد اپنی طرف سے اچھائی کے ساتھ کرو، ایسا حسن سلوک والا معاملہ کرو کہ دشمن تمہارا دوست بن جائے۔ یہ تربیت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کے بارے میں اس سے آگے ارشاد ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اسی آیت کی بنیاد پر ہم چیلنج کرتے ہیں سارے کافروں مل جاؤ، تم قرآن میں ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے، تمہارا میڈیا، تمہارا پریس، تمہارا سب کچھ مل کر زور لگا لے۔ ہم مسلمان اس وقت کمزور ہیں، زبوں حالی کا شکار ہیں، ہم سے اپنے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد کی توفیق بھی نہیں ہے، ایسی زبوں حالی کا ہم شکار ہیں، ایسے ہم ذلت کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہیں چیلنج کرتے ہیں ہمارے قرآن پر شک نہ کرنا، ہم بد عمل صحیح، ہم غلط صحیح، پر ہمارا قرآن بڑا مضبوط ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے، تم سارے مل کر بھی نہ اس میں ایک حرف ڈال سکتے ہو نہ نکال سکتے ہو، حرف تو حرف ہے، تم اس کی ایک زبر کو زیر نہیں کر سکتے، زیر کو زبر نہیں کر سکتے، اس کے نقطے کو مٹا نہیں سکتے، جہاں ایک نقطہ وہاں دو نقطے کر نہیں سکتے۔ یہ چیلنج ہے عالم کفر کو ہمارا۔ اس سے آگے 25ویں پارے کا پھر آغاز ہو رہا ہے، اور 25ویں پارے کے پہلے رکوع میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم عن قریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں بھی، حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے۔ اب یہ 1450 سال پہلے کی آیت اتری ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قریب ہم نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، جہان میں بھی، اور انسان کو اپنی ذات میں بھی۔ اب انسان اگر جہان پر غور کرنا شروع کر دے،
اب ہبل ٹیلیسکوپ نے جو جو تصاویر لی ہیں پچھلے دنوں میں، اور جو جو اسٹرونومی میں تحقیقات ہوئی ہیں، دنیا دنگ رہ گئی ہے. دنیا حیران ہے کہ کائنات میں کیا کچھ ہے، اور ہم جس کرۂ ارض پر رہ رہے ہیں وہ تو اس کائنات کے سامنے ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی طرح بھی نہیں ہے. اتنا کچھ رب نے بنایا ہوا ہے اور اتنی وسیع کائنات ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر تم جہان پر غور کرو تب بھی تمہیں یقین آ جائے گا رب ایک ہے. قرآن نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے. اچھا جہان تو بہت بڑا ہے، تمہاری ذات کے اندر بھی جہان آباد ہے. اپنے جسم پر، اپنے وجود پر غور کرنا شروع کر دو تو اپنے وجود پر غور کرتے کرتے تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ یہ جسم بغیر کسی کے بنائے بن نہیں سکتا. جس نے نطفے سے اتنا حسین وجود بنایا اور پھر بتدریج اس کو پروان چڑھایا اور پھر ذوف کی طرف موڑ دیا، ضرور اس کا کوئی خالق و مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم غور کرو گے تو تم پہچان جاؤ گے، تم جان جاؤ گے کہ واقعی خدا صحیح ہے. جو قرآن کریم نے فرمایا رب کے بارے میں جو نظریہ دیا ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر اس سے آگے ارشاد ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اسی کو دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. دین کی ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جو تھوڑی سی کوشش کرتا ہے نا پھر اللہ اس کو بہت عطا کر دیتا ہے. جو چلتا ہے مسجد کی طرف اللہ پھر دل لگا دیتا ہے. جو دل کو لگاتا ہے پھر اللہ وسوسے بھی ہٹا دیتا ہے. جو چل کر آتا ہے پھر اللہ کی رحمت اس کو آغوش میں لے لیتی ہے. تو ایک قدم تو اٹھانا ہے نا، ہمیں بڑھنا تو ہے نا. ہم نے اگر ہم گھر پہ ہی بیٹھے رہیں اور بزرگوں سے کہتے ہیں جی بس میرے لیے دعا کریں جی میں نیک ہو جاؤں، بس میرے لیے دعا کریں میں نمازی ہو جاؤں، بس آپ دعا کریں میں نے کچھ نہیں کرنا، ایسے نہیں کام چلے گا. ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، نفس کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنا ہے اور پھر دعا کروانی ہے. انشاءاللہ دعا کا پھر پھل ملے گا. اس پر ایک حدیث سنتے جائیے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف 4 ہاتھ قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی بارگاہ کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مصیبتیں پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. مصیبتیں جب آتی ہیں تو پھر اگر انسان توفیق توبہ ہو جائے، نیکی کی طرف آ جائے تو پھر وہ مصیبت اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. لیکن عام طور پر بنیادی طور پر جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کی کسی نہ کسی غلطی خطا کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے بارے میں ارشاد ہے اور تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سی باتوں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے. ہر غلطی پر سزا نہیں دیتا، بہت سی معاف کر دیتا ہے، کبھی کبھی وہ سزا دیتا ہے. اچھا یہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آتے رہے اس پر بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی بار ہم یہ پڑھ چکے ہیں، 2 بار کم از کم ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ نے ان پر سختی بھیج دی. اب سختی کس لیے بھیجی تھی؟ کہ وہ باز آ جائیں، تکلیف میں اللہ کو یاد کریں. لیکن جب وہ سختی کے باوجود باز نہیں آئے، تکلیفیں مشقتیں پریشانیاں تھی، پھر بھی گناہوں میں ڈوبے رہے، تو پھر اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان پر. پھر اللہ نے تکلیفیں دور کر دی، رزق کے دروازے کھول دیے، لو کرو عیش اور گناہوں میں پڑ جاؤ اور غافل ہو جاؤ. اب یہ جو رزق کے دروازے کھولے یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا. اس لیے اللہ سے ایسا رزق نہیں مانگنا چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو. رزق وہ مانگے جس میں دنیا بھی خیر والی ہو اور آخرت بھی خیر والی ہو. اس لیے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے. یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اسی کی مثل
عدالت سے رجوع کر کے بدلہ لے سکتے ہیں، اسی کی مثل، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی فرض کریں ایک بندے نے آپ کا 1,00,000 روپیہ خدا نخواستہ ہڑپ کر لیا، تو آپ 1,00,000 ہی اس سے نکلوائیں، یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو خرید کر اور اس کے ذمہ 5,00,000 ڈال دیں، زیادہ اس کو تکلیف دیں، یہ جائز نہیں۔ جتنا آپ کا حق ہے اتنا جائز طریقے سے لینا جائز ہے۔ اسی طرح کسی نے اگر تکلیف پہنچائی ہے تو جتنی تکلیف دی ہے اتنا ہی بدلہ عدالت سے رجوع کر کے لینا جائز ہے۔ لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیا، دیکھیں اس کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہے، جی وہ عید پر ہمیں کبھی ملنے نہیں آیا تو ہم کیوں ملیں؟ ٹھیک ہے بھائی ہی صحیح، لیکن اس نے کبھی فون تک نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ جب وہ نہیں آتا میری طرف تو میں کیوں جاؤں؟ ہے تو خونی رشتہ نا۔ اب اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں تو آپ نے تو بدلہ ہی لیا نا، لیکن اگر آپ معاف کر دیں، آپ حضور کی حدیث پر عمل کریں کہ جو تجھ سے توڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ، تو نتیجہ کیا ملے گا؟ اجر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس کو اللہ اجر دے گا۔ اب جب یہ دل میں آ جائے گا نا میں نے تو اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، پھر کسی دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی 2 بار اعلان کرے گا، ایک اعلان کرنے والا ایک بار نہیں 2 بار اعلان کرے گا۔ کیا اعلان ہوگا؟ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے ذمہ جس کا اجر ہے وہ جنت میں چلا جائے، حساب کتاب کے بغیر چلا جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہوگا وہ اٹھ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ تم اپنی نیکی میں اس کو یاد رکھو، اس سے تکلیف دہ چیز کو دور کرو، اور قرابت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب رشتہ دار تم سے تعلق توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑو، وہ تم کو محروم رکھے تو تم اس کو عطا کرو، اور وہ شخص معاف کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔ کون زیادہ مستحق معاف کرنے کا؟ وہ ہے جو سزا دینے پر قادر ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ میں نے اگر معاف کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا طاقتور ہو کر اس بندے کو معاف کر دیا، یہ بدلہ نہ لے سکا، اور ہم صرف لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے بدلہ لیتے ہیں کہ پتہ چل جائے ابھی بہت بڑی پارٹی ہے، چھوڑا نہیں ہے، چھوڑتے نہیں ہے، کسی کو بڑا دباتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا خلاصہ کیا ہے؟ جو بدلہ لینے پر قادر ہے وہ معاف کرے، تو مزہ تو یہ ہے نا۔ اب جو بیچارہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا اس نے تو معاف ہی کرنا ہے، اجر اس کو بھی اللہ دے گا، لیکن جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کرے اصل اجر اس کو ملتا ہے۔ اور جو شخص اپنے سے کمزور پر ظلم کرے اس کی عقل بہت تھوڑی ہے، جو اپنے سے کمزور پر ظلم کرے وہ عقل کا کمزور ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح کی وحی کی، ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی، الیک روحا من امرنا، روح سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا نام کئی نام ہیں، قرآن مجید کے قرآن کریم میں کئی نام ہیں، ذکر بھی ہے، فرقان بھی ہے، اور ایک قرآن مجید کا نام روح ہے۔ جسم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی بیماری نہیں ہے جسم میں، بھرپور جوانی ہے، اگر روح نکل جائے گی جسم ہل سکے گا؟ روح کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ فرمایا اے انسان، جس طرح روح کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں ہے، ایسے ہی قرآن کے بغیر تو بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح، ہم نے روح کے ساتھ کتنا تعلق جوڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روحانی لذتوں سے ناآشنا ہیں، ہم نے وہ لذتیں لی ہی نہیں کہ قرب الہی کا مزہ کیا ہے، اللہ کے کلام کی تاثیر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
ان حسین راتوں میں وہ حسین لذتوں سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ زخرف میں اس سے اگلے رکوع میں سواریوں کا ذکر فرمایا، مختلف قسم کے چوپائے وہ بھی سواریاں ہیں، کشتیاں بھی سواریاں ہیں۔ کس لیے؟ فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر سوار ہو سکو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ سواریاں تمہیں اس لیے دی ان پر سوار ہو جاؤ، اور پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ یاد کرنا کیا ہے؟ یا اللہ تو نے اتنی شاندار سواری عطا فرما دی، یہ اس کا شکر کرنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے کہ اس نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ ہمارے پاس موٹر سائیکل ہو تو ہم گاڑی والے کو حسرت سے دیکھتے ہیں، شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی حسین سواری دی ہے۔ ہمارے پاس سائیکل ہو تو ہم موٹر سائیکل والے کو حسرت سے دیکھتے ہیں، شکر نہیں کرتے اللہ نے سواری عطا فرمائی ہے۔ تو جب ہم اپنے سے ادنا کی طرف دیکھیں تب زبان پر شکر آئے گا، اپنے سے اوپر دیکھتے رہیں گے تو زبان پر شکر نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ مشرکین کہتے یہ قرآن ان دو شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل ہوا؟ وہ بڑا آدمی اس کو سمجھتے تھے جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو۔ اس دور میں بڑا آدمی سمجھنے کا معیار یہ ہوتا تھا۔ حالانکہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے؟ عظیم انسان وہ ہوتا ہے جس کا کردار عظیم ہو، جس کا اخلاق بلند ہو، جس کو دنیا صادق و امین کے نام سے جانتی ہو، جو یتیموں بیواؤں کی پرورش کرتا ہو، جو کمزوروں کا سہارا ہو، جو پاک باز اور عفت مآب ہو، مہمانوں کی تکریم کرتا ہو، مظلوموں کی داد رسی کرتا ہو، جان کے دشمنوں پر قابو پانے کے باوجود انہیں معاف کرتا ہو۔ تو اللہ نے جس پر قرآن نازل کیا اس سے عظیم انسان نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے طور پر حضور کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کوئی عظیم انسان نہیں ہے۔ حقیقتاً عظیم انسان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بیان کیا کہ بھئی اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ اب مشرکین عیسائی وغیرہ وہ بھی شرک کر رہے تھے، اگرچہ اہل کتاب ہے، لیکن ایک شرک ان کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب مشرکین نے اس پر شور مچایا، کہنے لگے یہ کہتے ہیں جس کی بھی عبادت کی جائے اس میں خیر نہیں ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی عبادت میں بھی خیر نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یعنی وہ یہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لاجواب کر دیا۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نزلی، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت میں بھی خیر تو اس میں بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ تو عیسیٰ ہیں، نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی عبادت کرے تو خیر تو اس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے تو یہ کہا ہی نہیں میری عبادت کرو، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے۔ تو انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ بات کہی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کیا، تو اب یہاں سے ہمارے لیے مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ کفر کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی مل جائے جس پر آپ چوٹ سکیں، اس پر زور لگائے، اس پر شور کرے، اس پر واویلا کرے۔ آج آپ اگر ہومو سیکشوالٹی، ہم جنس پرستی، اب تو اتنے برے برے نام ہے اس کے، وہ دہرانے کو دل نہیں کرتا، اس کی آپ مخالفت کرتے نا تو ہیٹ سپیچ میں آ جاتا ہے۔ آپ پر سوشل میڈیا پر پابندیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کی سپیچ جو ہے وہ ہیٹ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ خود وہ کام کیے جا رہے ہیں جو انسانیت کے لیے لائق شرم ہے، جس میں انسانیت کا وقار نہیں تذلیل ہے، لیکن جو اس سے روکتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور بڑے دلائل اور ڈٹائی کے ساتھ اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ مشرکین کا، کفار کا پرانا طریقہ ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ما سوا متقین کے، یعنی جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی، جن کی دوستی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگی،
وہ اس دن دشمن نہیں ہوں گے، ان کو دوستی اس دن کام آئے گی، اور جن کی دوستی محض دنیا کے لیے ہوگی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اس لیے کہ اکثر ایسی دوستیاں جن میں رضائے الہی نہیں ہوتا، ان دوستیوں میں جا کے، ان صحبتوں میں جا کے انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ برائیاں کرتا ہے، تو برائیاں کرنے والے، کروانے والے قیامت کے دن ایک دوسرے سے لڑیں گے کہ تیری صحبت کی وجہ سے میں نے یہ برا کام کیا تھا۔ وہ کہے گا کہ تو خود بھی تو سمجھدار تھا، تم نے کیوں کیا تھا، تو بھی چاہتا تھا کہ میں تجھ سے یہ کام کرواؤں۔ تو اس اعتبار پر وہ دونوں آپس میں لڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا، جو خود کو بادشاہ سمجھتا تھا، رب سمجھتا تھا، خدا سمجھتا تھا، فرمایا سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا، نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ یعنی جب فرعون مر گیا، وہ جو مصر کا خدا بنا بیٹھا تھا، جو کہہ رہا تھا میں ساری کائنات کا خدا میں ہی ہوں، جب وہ مر گیا، جب اس کی قوم مر گئی، تو عالم یہ تھا کہ اب اس کو کوئی رونے والا بھی نہیں تھا۔ یہاں پر ہمارے لیے بڑی جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ ہم جب ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے نا، ہم بھی خود کو بڑی بلا سمجھتے ہیں، بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی دم قدم سے بہت کچھ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے کندھوں پر کتنے بوجھ ہیں اور ہم ہی نے کتنے معاملات کو سنبھالا ہوا ہے، ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا دنیا کا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے چاہنے والے، بڑے محبین ہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگوں پر بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، دنیا بڑی غم میں مبتلا ہو جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، پیارے سے پیارا بھی ایک دو دن کے بعد بھول جاتا ہے۔ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، آخر وتھاں پئیاں، باج جنا ایک پل نہیں سی لنگدا، شکلاں بھی بھل گئیاں۔ اس لیے انسان کو زندگی میں دوسروں کی بھی فکر کریں، لیکن اپنی ضرور فکر کرنی چاہیے۔ دوسروں کی زندگیاں سنوارتے سنوارتے اپنی آخرت خراب نہ کر بیٹھے ہم۔ اس سے اگلے رکوع میں ایک ایسی آیت ہے، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ اس وادی میں، ان پہاڑوں کے بیچ مجھ سے معزز کوئی نہیں، سب سے عزت والا میں ہوں، معزز میں ہوں۔ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہوئے کبر اور تکبر کے ساتھ کہتا تھا میرا توتی بولتا ہے، میرا حکم چلتا ہے، پنچایت میں میرے لب ہلیں، جو میں کہہ دوں وہ ہوتا ہے، یہاں کے سارے سردار میری بات کا انکار نہیں کر سکتے، تو مجھ سے معزز یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو، پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ اب یہ تو اس کے بارے میں ہے، جو اگلی آیت ہے نا، اس پر ہم سب نے غور کرنا ہے۔ دوزخ میں پھینک کر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال کر کیا کہا جائے گا؟ ذُقْ اِنَّکَ انت العزیز الکریم، لے چکھ، تو بہت معزز مکرم بنتا تھا، تو بڑا عزت والا بنتا تھا دنیا میں، خود کو بڑا باعزت سمجھتا تھا، لے عذاب کا مزہ چکھ۔ تو دوسروں کو گھٹیا سمجھتا تھا، دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، دوسروں کو ذلیل سمجھتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بات پر سمجھتا تھا کہ میرے شایان نے شان نہیں ہوا، میں جس پروٹوکول کا حقدار تھا وہ مجھے ملا نہیں ہے، خود کو عزت والا سمجھتا تھا۔ چکھ عذاب کا مزہ۔ عاجزی بڑی چیز ہے اور تکبر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، کبر سے بچا لے۔ دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس کے متعلق یہاں پر ایک بڑی اہم آیت ہے، یہ آیت نمبر 23 ہے سورۃ جاثیہ میں۔ بس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ دیکھیں انسان کو پتا ہوتا ہے یہ کام، جو کام کرنے کے لیے میرا دل کر رہا ہے، میرے رب نے اس کو منع کیا ہوا ہے، پتا ہے میرے رب نے منع کیا ہوا ہے۔ اب ذہن میں یہ بھی ہے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اور دل کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، خواہش ہے کہ کام کرنا ہے۔ اب ایک طرف رب کا حکم اور دوسری طرف خواہش کا تقاضا۔ اب جب خواہش کے تقاضے پر عمل کیا تو رب کے حکم کو چھوڑ دیا،
تو رب کی بات چھوڑ کر پھر کس کی بات مانی؟ خواہش کی بات مانی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور جب مجرموں کو پیش کیا جائے گا کیا کیفیت ہوگی؟ اس سورۃ جاسیہ، اور جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا۔ فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جماعت اس دن گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ گھٹنوں کے بل، آپ نے کبھی وہ عرب میں جہاں سزا دی جاتی ہے گردن اڑانے کی، وہاں دیکھا ہوگا تو گھٹنوں کے بل اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں اس دن سارے گھٹنوں کے بل حاضر ہوں گے، سر جھکائے ہوئے عذاب کے حکم کے منتظر ہوں گے۔ تو بچت کس کی ہوگی؟ جو دنیا میں اللہ کو راضی کر لے گا اور خواہشات کو معبود بنانے کی بجائے رب کو اپنا معبود بنائے گا۔ اللہ مجھ گناہگار سے حقار اور آپ سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بننا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔